نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسی ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کی پھولوں میں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی، ہوا ہے عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ جمالی حسن یوسف پھر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہو وہ ہے صورت محمد کی۔ حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، ممبر یہی ہوگا تو سردار کریں گے۔ جب تک کہ تلک منہ میں ہے زباں سینہ محفل، جب تک کہ تلک منہ میں زباں سینہ محفل، قادر کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لارے بھی وہ جنت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توحید، خاموش رہے سن کی جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ واجب احترام معزز سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ آرام منصفین کرام، میں آج مختصر وقت میں ختم نبوت اور رد قادیانیت کی طویل موضوع پر مفصل اور مدلل انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، پرکشش ہے بہت پر اثر ہے۔ واجب احترام، اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے۔ پہلا مسئلہ ختم نبوت اور دوسرا رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی ہو، بروزی ہو یا تشریح ہو غیر تشریح ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تائید خود آقا یوں فرماتے ہیں فجئت انا فاتممت تلک نبیتی، میں نے آ کر قصر نبوت مکمل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات اور 200 حدیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہے۔ نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب لم یزد سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر خود آقا یوں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیہ حلال وحرام، اگر اس آیات کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہے۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں من طلب منہ علامت فقد کفر۔ ان دلیل کی بنیاد پر ملا علی قادری لکھتے ہیں اس عقیدے کا منکر بھی کافر اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر۔ سامعین محترم، آئے عقیدہ ختم نبوت کلمے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بھی بے نقطہ، دوسرا جز بھی با نقطہ۔ کلمے کا عطا ہوا آدم کو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا نوح کو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ،
پہلا جز بی نقطہ، دوسرا جز با نقطہ، کلمہ آتا ہوا عیسیٰ کو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، پہلا جز بی نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ مگر جب باری آئی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کلمہ آتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا جز بی نقطہ، دوسرا جز بی نقطہ۔ گویا اللہ سمجھا رہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، ویسے محمد الرسول اللہ سے نبوت ختم ہے۔ اکملت لکم آیا قرآن کو پڑھ کر، اکملت لکم آیا قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو۔ ہو جس کو محمد کے مساوات کا دعویٰ، ہو جس کو محمد کے مساوات کا دعویٰ، مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ وما علینا الا البلاغ۔